اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فکر مطہر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے امامت اور رہبری۔ ہم اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید مہدی کاظمی صاحب۔ کاظمی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے طالب علم حضرات، حاضرین کرام، جو آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ حصہ لیں گے۔ جس طرح ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بات کی امامت اور رہبری کی، قرآن اس امامت اور رہبری پر کس طرح گفتگو کرتے ہوئے نظر آتا ہے؟ ہم آج اپنی گفتگو کو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ایک بار پھر آپ کا اور سحر ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ یہ موقع مجھے فراہم کیا آپ لوگوں نے کہ شہید مطہری کے افکار جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جا سکیں۔ اس میں چونکہ شہید مطہری کے حوالے سے میں نے گفتگو کرنی ہے، ان کے افکار کے حوالے سے۔ ویسے تو بہت آیتیں ہیں قرآن مجید میں کہ جو امامت کے اس بات کے لیے ہم پیش کرتے ہیں، لیکن میں سے جو جس طرح شہید مطہری لے کر آئے ہیں اپنی کتابوں میں اور انہوں نے بیان کیا ہے، ان سے استدلال کیا ہے، اس کی طرف میں تھوڑا زیادہ توجہ ہے وہ دوں گا۔ جی۔ سورہ مائدہ کی 55ویں آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا جو ہے فقط اور فقط ولی تم لوگوں کا جو ہے وہ خدا ہے، ولی اور رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں؟ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں کہ وہ رکوع میں رکوع میں ہوتے ہیں، رکوع کی حالت میں رکوع کی زکوٰۃ حالت میں جی۔ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ واضح ہے کہ اس میں جو ہے وہ ولی کے معنی کے ہیں، جو ہے وہ سرپرست کے ہیں۔ ولایت جو ہے سرپرستی اور تسلط کے معنوں میں جو ہے ہم لیتے ہیں۔ تو اس کا مصداق اہل سنت اور اہل تشیع سب مفسرین حضرات جو ہے وہ تاریخ میں بیان کرتے ہیں حضرت علی علیہ السلام، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ دونوں جو ہے وہ ان کے نزدیک، اور واقعہ یہی تھا کہ امام علی علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی رکوع کی حالت میں جاتے ہیں تو ایک فقیر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے جو خدا کے نام پر جو ہے مجھے صدقہ دے گا، تو امام علی علیہ السلام جو ہے وہ رکوع ہی کی حالت میں انتظار نہیں کرتے کہ نماز تمام کریں اور جو ہے اس کو دیں، رکوع ہی کی حالت میں اپنی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ میری انگوٹھی لے لو، اور جو ہے بعنوان صدقہ اس کو جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اسی وقت پھر جو ہے یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ اور اس کی کوئی دوسری مصداق نہیں ہے اور اس ہمارے کا کوئی پاس۔ دوسرا مصداق جو جی۔ ہے ہو سکتا ہے کہ کسی نے بعد میں یا اس کو کرنے کے لیے اس کے اوپر کیا ہو، لیکن تاریخ میں جو شان نزول ہے اس آیت کا وہ حضرت علی مقام حضرت امام علی علیہ السلام کی ذات جو اقدس ہے وہی ہے۔ تو یہاں پہ بڑے واضح انداز میں جو ہے خدا کا حکم جو ہے وہ موجود ہے کہ تمہارے لیے جس طرح رسول اور خدا، جس طرح اللہ خداوند متعال ولی ہے، رسول خدا ولی ہے، اسی طرح جو ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں کہ جن کی یہ صفات ہیں، اور وہ صفات جو ہے وہ حضرت علی کی جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے۔ تو اس میں بڑے واضح انداز میں جو ہے ولایت اور جو ہے سرپرستی کا جو ہے وہ حکم بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ 66ویں آیت سورہ مائدہ ہی کی جو ہے اس میں پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اس میں تھوڑی میں ذرا کھل کے بحث کروں گا، کیونکہ پچھلے پروگرام میں تھوڑی ہم بحث اس موضوع پہ نہیں کر سکے تھے۔ وہ یہ کہ رسول خدا کو کہا جا رہا ہے کہ پہنچا دیجئے وہ چیز کہ جو آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اگر آپ نے اس کو یہ فعل انجام نہیں دیا رسالت کا پہنچانے کا، یہ پیغام پہنچانے کا، تو آپ نے اصل میں رسالت ہی جو ہے وہ نہیں پہنچائی، یعنی کار رسالت ہی انجام نہیں دیا اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو۔ جی۔ سب اہل سنت منع میں بھی یہ بات واضح ہے، وہ یہ قبول کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ غدیر خم میں نازل ہوئی۔ خوب، غدیر خم میں کون سا واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ رسول خدا کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ فلاں حتماً یہ کام کریں، اور اگر یہ کام نہیں کریں گے، یعنی ایک قسم کی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ذرا سخت لہجہ ہے، جو لہجے کا اگر ہم انداز بیان اگر دیکھیں تو سخت انداز بیان ہے کہ آپ کا سارا، یعنی اتنی مہم چیز ہے، سوچنے والی بات یہ کہ اتنی مہم چیز ہے کہ اگر آپ اس کو بیان نہیں کرتے
تو آپ نے اپنا کار رسالت انجام نہیں دیا. یعنی ساری 23 سالہ جو آپ کی رسالت اور اس سے پہلے جو ساری زندگی ہے، 40 سالہ زندگی بعثت سے پہلے اور 23 سالہ زندگی جو ہے بعثت کے بعد، کوئی خدمت، کوئی کام جو ہے آپ نے انجام نہیں دیا. تو یہ کوئی ایک ایسا اہم پیغام ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچائیں، اور وہ آپ کو پہنچانی ہے حتماً. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غدیر خم کا واقعہ ہوتا ہے، وہی مشہور واقعہ کہ رسول خدا جو ہے وہ اپنا حضرات کو جو ہے وہ جمع کرتے ہیں، جو ہے صحابہ کو جو جا رہے ہوتے ہیں ان کو واپس بلاتے ہیں، جو پیچھے رہ گئے تو ان کو کہتے ہیں کہ ان کو شامل ہونے دو. شدید گرمی میں جو ہے اونٹوں کے خم کے میدان پہ، وہاں پہ میدان اونٹوں کے پہ جو ہے پالان سے ممبر بناتے ہیں. ممبر بناتے ہیں. جی. پھر رسول خدا فرماتے ہیں الستو اولا بکم من انفسکم، یعنی میں تمہارے نفسوں سے میں خود تمہارے اوپر اولا نہیں ہوں. اور یہ کس اس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ہے کہ خود سورہ احزاب کی 6 آیت ہے کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم. ٹھیک ہے، بلکہ بڑے واضح انداز میں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مومنین پر اولا ہوتا ہے ان کے نفسوں کے مقابلے میں، خود ان سے زیادہ جو ہے وہ ان کو اولویت دینی چاہیے نبی کو. تو اسی اقرار لیتے ہیں الستو اولا بکم من انفسکم، تو سب جواب دیتے ہیں بلا یا رسول اللہ. تو یعنی سب قبول کرتے ہیں. جب یہ بات کرتے ہیں تو رسول خدا پھر مشہور حدیث جو ہے من کنت مولا فہذا علی مولا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو پچھلے ہم نے پروگرام میں بیان کیا تھا کہ مولا کے معنی جو ہے، اب یہاں سے خود ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مولا کے معنی جو ہے وہ کیا ہونے چاہیے. کہ خدا یہاں دوست کے معنی نہیں ہے، یعنی اتنی زحمت اور اتنی مشقت کے بعد اور اس طرح لوگوں سے اقرار کروانے کے بعد پھر رسول یہ کہیں کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے. جی. تو اس کے ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد فوراً خداوند متعال جو ہے وہ آیت، یعنی اس پیغام کے بعد، اب میں نے بات ہے نا کرینہ اور جو وہ کہتے ہیں سیاق و سباق سے بہت ساری چیزیں ہمیں سیاق و سباق ہی سے سمجھ لینی چاہیے. جی ہاں. ایک چیز کو ہم الگ کر کے اپنا معنی فٹ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس الگ کر کے فٹ کر دیں گے، لیکن آپ جو صاحب عقل اور صاحب فہم لوگ ہیں ان کو آپ اس طریقے سے غلط فہمی کا شکار نہیں کر سکتے. جب وہ پورا اس کا پورا سینیریو دیکھیں گے کہ پہلے کا آیت ہو لیے بڑی سختی سے کہا جا رہا ہے، پھر رسول خدا سارا اہتمام کر رہے ہیں اور حدیث بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آیت جو نازل ہوتی ہے سورہ مائدہ کی 3 آیت ہے. خود اہل سنت نے بھی اس کو قبول کیا. وہ کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی اب اس پیغام کے بعد جو ہے خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے میں نے ختم کر دیا دین، اکمال بھی کر دیا، کمال پہ بھی پہنچا دیا، تکمیل کر دیا دین کو تمہارے لیے، اور تو اپنی نعمتیں بھی تمہارے اوپر جو ہے وہ تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بے عنوان دین جو ہے وہ میں نے پسند کیا. بس یعنی وہ پیغام آنے کے بعد جو ہے اتمام جو ہے وہ نعمت ہوئی ہے اور اکمال دین ہوا ہے. تو اس میں بڑے میرے خیال ہے اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی واقعاً ہم دین کو کیوں اس کی پیروی کرتے ہیں، کیوں دین کی طرف جاتے ہیں؟ واضح سی بات ہے تاکہ ہم روز قیامت خداوند متعال کے سامنے سرخرو ہو سکیں کہ خداوند متعال جو دین تم نے جس انداز میں بھیجا تھا ہم نے کوشش کی کہ اس دین کو اسی انداز میں سمجھیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں. ٹھیک. تو اب میں سوال یہ ہے کہ ایک سب اہل سنت اور سب کے ساتھ، صرف اہل سنت حضرات نہیں ہیں بلکہ خود اہل تمام مسلمانوں سے بلکہ تمام عالم انسان سے سوال ہے میرا کہ دیکھیں ہمیں اگر واقعی ہمارا ہدف زندہ رہنے کا یہی ہے کہ ہم اصل ہدایت پا جائیں اور جو خدا نے جو حقیقی دین بھیجا ہے اس کی ہم پیروی کریں اور خدا کے سامنے روز قیامت سرخرو ہو سکیں، تو ہمیں ہر وہ احتمال کے جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی بہت مہم ہے اور اس کے ذریعے سے ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس کے حقائق کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں کیونکہ ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں یا میں ایک اہل سنت گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں یا ایک مثلا مسیح گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں تو میرے لیے ہی کفایت ہے کہ جو میرے بزرگوں سے میں نے باتیں سنی ہیں اسی اوپر نہیں، بلکہ اپنے طور پر تحقیق کرے اور جو حقیقی دین ہے اور اس کے جو حقیقی دین کے جو وارث ہیں ان کی تلاش کرے اور ان کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے. اچھا، شہید مطہری نے اس امامت کے مسئلے پہ جو آیات آپ نے کہیں کہ یہ میں ان آیات سے استفادہ کر رہا ہوں جو شہید مطہری نے جن سے استفادہ کیا یا جن کو اپنے گفتگو میں لے کے آئیں، تو یہ کس طرح ان آیات کو پیش کر کے، کیونکہ ہمیں بہرحال دوسرے دانشوروں کے مقابلے میں، دوسری شخصیات، دوسرے علماء کے مقابلے میں ایک منفرد انداز نظر آتا ہے شہید کا، تو یقیناً یہاں پہ بھی کوئی منفرد پہلو ہی ہوگا شہید کا گفتگو کرنے کا.
اس سوال پہ گفتگو کرتے ہیں ناظرین. یہاں پر ایک وقت ہو گیا ایک وقفے کا، اور ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں. وہاں سے واپس آ کے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شہید مطہری ایک ایسی فرد تھے جن کے اندر مختلف پہلو جمع تھے. شہید مطہری نے جوان نسل اور دیگر تشنگان علم کی جو خدمت کی ہے اس کی نظیر کم ہی ملتی ہے. شہید مطہری کے جتنے بھی آثار ہیں سب کے سب اچھے ہیں. میری نظر میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جس کے لیے میں یہ کہہ سکوں کہ کسی استثناء کے بغیر اس کے تمام آثار اچھے ہیں. یہ صرف شہید مطہری کی خصوصیت ہے کہ ان کے آثار بغیر کسی استثناء کے قابل مطالعہ، اچھے اور انسان ساز ہیں. انہوں نے ملک کی خدمت کی ہے اور پرآشوب گھٹن کے ماحول میں اس عظیم الشان شخصیت نے اپنی جانفشانیوں سے قوم و ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے. جی ناظرین، دوبارہ اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے سوال کیا کہ قرآنی آیات کو کس طرح شہید مطہری نے ان سے استفادہ کیا ہے اس امامت الرہبری کی گفتگو میں، اور اس کے ساتھ ساتھ خود احادیث کو کس طرح لے کے آئے ہیں اور احادیث سے کس طرح استفادہ کیا ہے اس امامت الرہبری کی گفتگو میں شہید نے. جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا تو جو آیتیں شہید مطہری نے بیان کی ہیں اس میں انہوں نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جو ولی ہے، ولایت ہے، وہ ہے یا جس سے جو ہمارے اوپر ہو رہی ہے، انما ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ یا ایھا الرسول بلغ. خوب، اس میں وہ امامت کے ان پہلوؤں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو تینوں پہلو ہیں، یعنی جانشین بیان ہو رہا ہے کہ جو جس طرح ولی خدا تمہارا ولی ہے، رسول ولی ہے، اسی طرح جو ہے وہ حضرت علی جو ہے، اگر ہم مصداق لیں وہم راکعون کے کو سامنے رکھتے ہوئے، اس طرح حضرت علی بھی تمہارے ولی ہیں، مرجع دینی بھی ہیں. قضاوت کے معاملے میں تم نے رجوع کرنا ہے، رہبریت کے معاملے میں بھی جو ہے، رہبریت اجتماع کے معاملے میں ان کی طرف رجوع کرنا ہے، اور ایک بعنوان ولایت مانوی کے طور پر بھی تمہیں جو ہے ان کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں وہ آپ کے دوسرے سوال کی طرف کہ جو ہے شہید مطہری نے احادیث کے ذریعے سے بھی جو ہے امامت کے مسئلے کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش بیان کیا ہے بڑے واضح انداز میں. تو اس میں سب سے پہلے وہ حدیث ثقلین کو لے کر آتے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم میں جو ہے یہ حدیث بیان ہوئی ہے، اور اس میں بڑے واضح انداز میں جو ہے دو گراں بہار چیزیں، ایک کتاب خدا اور میں اپنی اطرت جو ہے وہ میں چھوڑے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا بیان ہو رہا ہے کہ جس طرح تم نے میرے بعد کتاب خدا کی کتاب کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی کے ہم پلہ چیز ایک اور چیز ہے، وہ اطرت ہے. تم نے ان کی طرف بھی رجوع کرنا ہے، اور ہے کہ ان دونوں کو تم نے تھامے رکھنا ہے یہاں تک کہ تم روز حوض کوثر میرے سامنے ہو، اور اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو حتماً تم جو ہے گمراہ نہیں ہوگا. تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں کو اگر ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، کس انداز میں لے کے چلنا ہے، کیا مراد ہے. ٹھیک، تو وہ یہی ہے کہ جہاں پہ آپ کو بہت سارے مسائل جو ہیں کتاب اللہ کے ہیں جو اس میں بیان نہیں ہوئے ہیں، یا آپ کو بہت سارے ایسی چیزیں جو کتاب اللہ سے سمجھ نہیں آتی، تو اس صورت میں یا عملی پہلو ہیں. قرآن آ کے آپ کو اس طرح نہیں کہے گا کہ آپ فلاں کام کرو فلاں کام کرو، عملاً آ کے جو ہے میدان صحنے میں ہو کے دکھائے گا نہیں، وہ بیان کر دے گا قانون، لیکن اس کو پریکٹیکلی کیسے معاشرے میں اس کو لاگو کرنا ہے ان قوانین کو، تو اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے وہ اطرت کی ضرورت ہے، اور آپ اس کی طرف آپ کو رجوع کرنا ہے. تو وہی جو ہے وہی ولایت اور امامت کے عنوان سے کہ ان کی ایک ولایت امامت ہے، آپ ان کی امامت کو قبول کریں گے تو جس طرح آپ کتاب کی ولایت، کتاب خدا کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، اور جس طرح وہ کتاب کہتی ہے آپ انہیں اس طرح عمل کرنا ہوتا ہے، اسی طرح اطرت میری جس طرح کہے گی آپ نے جو ہے اس کو انجام دینا ہے. ایک اور نقطہ جس کی طرف جو ہے وہ شہید اشارہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں جب کتاب اللہ اور اطرتی کی بات کرتے ہیں، جس طرح کتاب اللہ معصوم ہے، عصمت کے درجے پر فائز ہے، اسی طرح اطرت بھی عصمت کے درجے پر فائز ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کتاب اللہ جو ہے وہ
تو غلطیوں سے پاک ہو، لیکن خدا نخواستہ اطرت میں جو ہے وہ غلطیاں ہوں اور ہم ان کی طرف رجوع کریں اور غلطی کا شکار ہونا. جب وہ کتاب کے ہم پلہ ہے تو اور خدا نے اور رسول خدا نے آخر وقت تک جو ہے وہ ہمارے اہتمام کیا ہے کہ ہم گمراہ نہ ہوں، تو حتماً گمراہ نہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز بھی ہمیں جس کی طرف رجوع دیا جائے وہ خود پہلے گمراہی سے اور خطا سے برابری غلطی کا سے لازمہ یہی ہے کہ برابر اسی چیز کو کہا جاتا ہے جو ہر لحاظ سے جس میں دوسرے کے مقابلے میں کوئی عیب اور نقص نہ ہو. مثلا ہم یہ کہیں کہ ایک دبلا آدمی ایک پتلے آدمی کے برابر ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یا ایک چیز چوکور ہے وہ ایک گول چیز کے برابر ہے، نہیں ہو سکتی یہ بات. بل اس میں تھوڑا سا درجے کا میں اس پہ بحث نہیں کرتا کیونکہ وہ پھر تھوڑی اختلافی بحث ہو جاتی ہے. تو صرف کیونکہ خود دو گراں باہر چیز کہی گئی ہیں تو کچھ صفات ان میں حتماً ہو سکتا ہے اوپر نیچے درجے کا فرق ہو، لیکن کچھ صفات حتماً ایسی ہونی چاہیے جو مشترک ہو، جس میں سے میں نے بتایا کہ جس طرح کتاب اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اطرت کی بھی اطاعت کرنی ہے. جس طرح وہ کتاب اللہ معصوم ہے ہر خطا سے ہر عیب سے، اسی طرح اطرت کو بھی جو ہے ہر عیب سے اور اس سے گناہ سے اور خطا سے جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، منزہ ٹھیک ہے ہونا جی. چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے حدیث غدیر کیونکہ پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کو میں اب یہاں پہ نہیں کھولوں گا. اس کے علاوہ جو ہے سورہ شعراء میں جو ہے شعراء میں جو ہے 214ویں آیت ہے کہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ اس میں اقربین کہ اس میں کہا گیا ہے کہ رسول خدا کو کہ اپنے اب تقریباً 3 سال بعد جو ہے ان کو آیت نازل ہوتی ہے کہ اب اپنے نزدیکی لوگوں کو کھل کے جو ہے پہلے جو ہے چھپ کے کر رہے تھے، اب نسبتاً علنی جو ہے وہ انذار کریں ان کو بلائیں. تو اس میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بلایا جاتا ہے حضرت علی کو. اس وقت تقریباً 10 سال کی عمر جو ہے ان کی بیان کی جاتی ہے کہ رسول خدا جو ہے وہ ان کو سارے انتظامات دیتے ہیں کہ آپ نے سارے انتظامات سنبھالنے اور سب کو تقریباً 40 کے قریب ان کی 40 سے کچھ کم یا کچھ زیادہ افراد تھے، وہ جمع ہوتے ہیں. پھر رسول خدا جب ان کو دعوت کر لیتے ہیں، دعوت کے بعد جو ہے ان کو دیتے ہیں اسلام کا پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی میری بات کو قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی میرا وصی اور جو ہے میرا جانشین اور میرا خلیفہ بلا فصل ہوگا. تو اس وقت سوائے حضرت علی کے کوئی کھڑا نہیں ہوتا جی. اور اس میں ہے کہ 2 دفعہ جلسہ ہوا، 3 دفعہ جلسہ ہوا. بہرحال وہ بحث نہیں ہے، اصل جو تھا گفتگو جو ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں رسول خدا نے اپنے جانشین کا جو ہے وہ انتخاب کیا. اسی طرح ایک اور واقعہ شہید مطہری اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں کہ جو ہے نبوت کے ابتدائی ایام ہیں اور رسول اکرم جو ہے وہ حج کے ایام میں جو ہے مختلف قبائل کے جو رؤوسا ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور اس وقت رسول خدا پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی حرام مہینوں کی وجہ سے. تو ایک قبیلے کا رئیس جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ اس میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا پہ اس کے ذریعے سے حکومت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. پھر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. وہ قبیلے کا رئیس کہتا ہے کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لانے کے اوپر تیار ہیں مگر ایک شرط کے ساتھ. کئی شرطیں بیان کرتے ہیں، کئی شرطوں کے ساتھ ان میں سے ایک شرط یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے بعد یا مجھے یا میرے قبیلے میں سے کوئی اپنا جانشین بنائے. تو یہاں پہ رسول خدا بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ جو جانشین بنانے کا حق جو ہے وہ خدا کو ہے، میرے اس میں کوئی اختیار شامل نہیں ہے. یا پھر ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیث منزلت بڑی مشہور حدیث ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جنگ غزوہ یہ تبوک ہے، غزوہ تبوک ہے، وہاں پہ تمام حضرات جو صحابہ کے ساتھ رسول خدا امام علی کو جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں. تو کچھ لوگ پیچھے سے جو ہے وہ باتیں بناتے ہیں کہ رسول خدا کیوں نہیں لے کے گئے، اس کا مطلب ہے کوئی ناراض ہیں آپ سے. تو حضرت علی جاتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی وجہ ناراضگی تو نہیں ہے، کیونکہ یہ رسول خدا کو پتہ تھا کہ جنگ پیش نہیں آنی ہے. یہ صرف ایک ہمارے آج کل کی زبان میں کہیں گے شو آف پاور تھی کہ ہم آمادہ ہیں، تم یہ نہ کرو کہ بھئی ہم ڈر گئے ہیں تم سے. تو رسول خدا ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم یہ پھر آپ جب بات کرتے ہیں تو رسول خدا کہتے ہیں کہ تمہیں اس بات سے وہ خوشی نہیں ہے کہ تم میرے لیے وہی حیثیت رکھتے ہو کہ جو موسیٰ کو ہارون سے تھی. ہارون کو
موسیٰ سے تھی، اور مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اس میں اگر یہ پورا واقعہ پڑھیں ہم، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کا واقعہ پڑھیں، تو حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کے جو ہے وہ کہا تھا، اور خود جب ان کو پیغام دیا گیا تھا کہ جاؤ دربار میں فرعون کے، اور وہاں پہ جا کے تم اس کو دعوت دو، دین کی یا دین حق کی دعوت دو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے ایک اپنا وزیر اور جو میری پشت کو مضبوط کرنے والا ہو، اس کے طور پر ہارون جو ہے آپ اس کو قبول کریں. تو خدا نے جو ہے وہ ان کو ان کے وزیر کے طور پر جو ہے ان کو قبول کیا تھا. اور اس طرح کے مثلا اس پورے واقعات میں جو ہے ہم بہت سارے تشابہات ہیں کہ جو ہم نکال سکتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ رسول خدا نے اس طریقے سے جو ہے ایک پیغام دیا کہ اس طرح. اور یہاں پہ ایک چیز جو شہید کی گفتگو سے آپ نے ہمارے لیے بھی بیان کی، اور جو میں نے اس سے نتیجہ اور خلاصہ جو نکالا کہ امامت منصوص من اللہ ہے، خدا ہی نصب کرتا ہے. اس واقعے سے جو آپ نے سنایا کہ اس قبیلے کے سردار نے آ کے کہا کہ ہم سے لیں ایک ہمارا اپنے بعد کسی کو جانشین قرار دیں، تو وہاں پہ صراحتاً رسول اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ امامت منصوص من اللہ ہے. بہرحال ہمیں اس پہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بہت زیادہ تدبر اور تفکر کی ضرورت ہے. ناظرین، یہاں پر ہم اپنی گفتگو کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں. یہاں پر ہم اپنے ان طالب علم حضرات سے، ان دوستوں سے، ان حاضرین کرام سے سوال لیں گے، اور مولانا مہدی کاظمی صاحب اس کے جوابات دیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسلامی تحریکوں کی بنیادی ضرورت. استاد شہید مرتضی مطہری اسلامی تحریکوں کی بنیادی ضرورت کے بارے میں فرماتے ہیں، کسی بھی سماجی عوامی تحریک کے لیے لازم ہے کہ اس کی پشت پر ایک علمی اور فکری تحریک بھی موجود ہو، ورنہ تحریک اپنے اصل راستے سے ہٹ کر کسی ایسی تحریک میں ضم ہو جائے گی جس کے پاس پہلے سے ایک ثقافتی سرمایہ موجود ہے. چنانچہ ہم نے تاریخ کے آئینے میں ایسے بہتوں کو دیکھا جو اسلامی ثقافت سے بے بہرا ہونے کے سبب دوسری تہذیبوں کے جال میں مکڑی کے جالے کے مانند جا پھنسے، جہاں آزادی کے لیے ہاتھ پیر مارنا مزید الجھاؤ کا سبب بنتا ہے. اسی طرح ضروری ہے کہ جو اسلامی ثقافتی تحریک لوگوں کی حمایت اور پشت پناہی چاہتی ہو، وہ خود ہماری قدیمی تہذیب اور اصول سے بہرہ مند ہو، اس پر کسی بیگانہ ثقافت کا رنگ نہ چڑھا ہو. لہذا یہ بالکل درست نہیں کہ ہم اپنی اسلامی تحریک کی کامیابی کے لیے مختلف فکری نظام سے مختلف باتوں کو اکٹھا کریں اور پھر اس معجون مرکب پر اسلام کے نام کا لیبل لگا دیں. ایسا کرنے سے تحریک اسلامی راستے سے یقیناً دور ہی رہے گی، بلکہ ضروری ہے کہ ہم علم کے مختلف شعبوں جیسے اخلاق، سیاست، تحریک، اقتصاد، فلسفہ، الہیات وغیرہ وغیرہ سبھی کے لیے خود اسلامی متون کو سرچشمہ قرار دیں. تعلیمات اسلامی کی بنیاد پر ان علوم کو تدوین و تالیف کر کے منظر عام پر لایا جائے. ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. ہمارے ساتھ جو مہمان یہاں تشریف فرما ہیں وہ اپنے سوالات پوچھیں گے مولانا حسن مہدی کاظمی صاحب سے. جی، جو صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں. جی، میں آغا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں حدیث ثقلین بیان کی اور کہا کہ کتاب اللہ و اطرتی، تو اہل سنت برادران کتاب اللہ و سنتی بیان کرتے ہیں، تو اس کی آپ کیا توجیہ کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا انہوں نے. کتاب اللہ و اطرتی، اور جبکہ اہل سنت کے منابع میں جو ہے کتاب اللہ و سنتی بھی جو ہے وہ آیا ہے، تو اس میں بڑا واضح ہے کہ تقریباً 200 سے زیادہ معتبر کتاب اہل سنت کی اس میں کتاب اللہ و اطرتی آیا ہے، اور شاید 2 مورد ایسے ہیں جہاں پہ کتاب اللہ و سنتی کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے. اصل اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ کتاب اللہ جو ہے وہ رسول خدا نے سنتی نہیں کہا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سنتی اور اطرتی مثلا اس موضوع کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میں 2 گراں باہر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اطرتی یا سنتی ہو. اب بہرحال یہ موضوع اس کی طرف متوجہ کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ
سنتی آیا ہے یا اطرتی آیا ہے روایتوں میں، مہم اس سے یہ ہے کہ یہ لینی کس سے ہے سنت، رسول خدا اس طرف متوجہ کر رہے ہیں. ہاں یعنی ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ سنت کا لفظ آیا ہے تو اور ہو سکتا ہے ذکر کیا اور رسول خدا نے، ٹھیک ہے جی اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اطرتی بھی آیا ہے اور بہت زیادہ جگہ ہے. اور اس سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ آپ نے سنت کس سے لینی ہے، رسول خدا کے بعد جو سنت جو لینی ہے وہ اطرت سے لینی ہے، جس کی طرف جو ہے وہ رسول خدا جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. تو کوئی اگر آ کے اس انداز میں کیا کرتا ہے کہ صرف سنتی بیان ہوا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، اطرتی بھی بیان ہوا ہے، اطرتی بہت زیادہ بیان ہوا ہے سنتی کے مقابلے میں. اور دوسرے کہ ان دونوں میں کوئی نہیں ہے تعارض نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ سنتی بھی اگر ہے چند روایتوں میں تو وہ لینی کس سے، ہمارا نظریہ کہ وہ ایک ایسی سنت لینی ایسی کہ جو رسول خدا جیسا ہو، اس کی تمام صفات، جیسے میں نے کہا تو وہی الہی نکال کے تمام صفات کا جو ہے وہ حامل ہو، تو حتماً وہ اطرت ہی بنتی ہے. اور ایک چیز کا اور اضافہ کروں آپ کی بات میں کہ رسول کی کم از کم یہی سنت لے لیں کہ ان کے اپنے اہل بیت کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ تھا، تو میرے خیال میں یہ چیز بھی بہت زیادہ سپورٹ کرے گی اس موضوع کو. کوئی اور صاحب سوال کرنا چاہیں گے؟ جی آغا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح انہوں نے بھی ابھی بیان فرمایا کہ بہت سے موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت و خلافت کا اظہار کیا، اور یہ اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں میں یہ مشترک بات پائی جاتی ہے. جس طرح یہ ہمارے پاس دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد جنگ مطلب حنین کے موقع پر جس طرح آپ جا رہے تھے تو اس کے موقع پر بھی آپ نے اظہار فرمایا، اس طرح غدیر خم کے موقع پر بھی آپ نے اتنے بڑے مجمع میں اعلان فرمایا. اس کے باوجود بھی آج تشیع اور تسنن دو بڑے گروپ ہیں مسلمانوں میں، آخر یہ اختلاف کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یعنی اتنی صراحتاً ہر موقع پہ رسول خدا امام علی علیہ السلام کا تعارف کرواتے رہے امام کے عنوان سے، پھر بھی ہمیں آج کے زمانے میں یا ان کے بعد رسول کے بعد تفرقہ نظر آتا ہے اس موضوع پہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں دو وجوہات جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہی ہے کہ جب ہم احکام اسلامی کو جدا جدا کر کے دیکھیں گے، یعنی 23 سالہ زندگی کو جو ہے اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے کچھ ایک حصے کو لیں گے، تو اس ایک حصے میں آپ 10 اشکالات، بس ایک حدیث ہے اس میں 10 باتیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن وہی چیز 23 سالہ زندگی کو ایک مجموع کے طور پر اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو یہ آپ کو شک و شبہ رہے گا ہی نہیں، کیونکہ سیاق و سباق اتنا واضح اور آشکار ہوگا کہ آپ مجبور ہو جائیں گے اس بات کو قبول کرنے کے لیے. ایک بات یہ. دوسرا یہ ہے کہ شاید اس بحث کو، امامت اور خلافت کی بحث کو جو ہے تھوڑا سا جو بحث کو بیان کرنے کا طریقہ تھا وہ شاید مناسب نہیں تھا. اور شیخ مطہری نے بھی اس کی طرف بڑا واضح انداز میں اشارہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں امامت کی، تو پہلے ہمیں وہی درجات بیان کرنے پڑیں گے کہ امامت سے ہماری کیا مراد ہے. اگر امامت سے مراد صرف حکومت کا سنبھالنا ہے تو اس میں صرف اگر اسی مسئلے کو ہم بنیاد بنا کر جو ہے اہل سنت سے اختلاف کریں گے تو ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ ریاست عامہ ایک سربراہ جو ہے رسول خدا جو ہے بجائے اس کے کہ 12 لوگوں کو اپنے یا اپنے بعد ایک شخص کو اس کے بعد وہ اپنے ان کو نمائندوں کر رہا ہے، تو اگر انہوں نے چن لیا تو کیا حرج ہے، جو عوام نے چن لیا اور عوام نے انتخاب کر لیا. ہو سکتا ہے رسول خدا نے عوام کے اوپر کچھ روایتیں وہ لے کر بھی آتے ہیں، تو عوام نے اگر اس کا انتخاب کر لیا، ایک حکومت کا سربراہ ہے، تو اس میں اتنا آپس میں جو ہے ناراض ہونے کی اور جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بحث یہ نہیں ہے جو ہمیں سمجھنی ہے اور جو ہم نہیں صحیح انداز میں پہنچا پائے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بحث صرف حکومت کی سربراہی کا نہیں ہے، وہ ایک مسئلہ ہے. مسئلہ جو ہے وہ دین کو لینے کا ہے، مرجعیت دینی کا ہے، رہبر دینی کا ہے، ایسا رہبر کہ جس کی طرف سب رجوع کر سکیں اور وہ جو ہے ان کو بالکل ویسے ہی انداز میں جو ہے دین بیان کر سکے کہ جیسا کہ رسول خدا نے خدا سے لیا تھا، اور اسی طرح امانتاً ہم تک جو ہے وہ دین پہنچا سکے. تو ایسی صورت میں پھر اگر ہم اس کو اس انداز میں یعنی 3 مرحلے بنائیں گے، 3 مرحلے یعنی امامت جو ہے وہ کا ایک معنی حکومت ہے، ایک معنی مرجعیت دینی ہے، ایک معنی جو ہے وہ انسان کامل ہے، تو ان تینوں معنوں کو ملا کر امامت جو ہے وہ بن رہی ہیں. تو ایک ایسا شخص چاہیے کہ جن میں یہ تینوں صفات ہوں. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس میں پھر عصمت کا درجہ بھی ہونا چاہیے اس میں، تو پھر وہاں پہ جو ہے یہ اختلافات جو ہیں ہمیں ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں. یہاں پہ میں ایک جو ہے وہ چاہوں گا کہ ایک پیغام جو ہے
اپنے اہل سنت برادران کو بالخصوص اور تمام افراد کو جو ہے میرا پیغام جو ہے وہ سن رہے ہیں، یہ گفتگو سن رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم تھوڑا بہت احتمال تو دے سکتے ہیں، ہم اس گفتگو میں یہ احتمال تو دے سکتے ہیں کہ جو رسول خدا نے اتنی دفعہ حضرت علی کو اپنے بعد جو ہے وہ جانشین بنایا، اور جانشین بھی صرف حکومت ایک ان میں سے ایک مسئلہ ہے، بلکہ اپنے بعد دین کس سے لینا ہے اس عنوان سے کہ ایک بعنوان انسان کامل کے جو ہے ان کو متعارف کرایا۔ اس کا احتمال اگر ہم دیں تو یہ احتمال اتنا بڑا ہے کہ اس کے اوپر انسان کے اوپر لازم آتا ہے کہ وہ اس کی تحقیق کرے اور اس کو واقعا معلوم کرے کہ واقعا رسول خدا نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ ایک طرف مسئلے کے ہو نہ یہ کہ مثلا پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ کیونکہ ہمارے بزرگان نے یہ بات کہی ہے تو اس بزرگان کی باتوں کی بنا پر میں کہوں کہ نہیں یہ مراد یہ نہیں تھی، یہ مراد یہ نہیں تھی۔ ایک تو الگ الگ کر دیا، تمام تاریخ اسلام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے پھر الگ الگ اس پہ کو بحث کر رہے ہیں، تو اس پہ بہت سارے اشکالات نظر آ رہے ہیں۔ اس کو ایک تو ملا کے آپ اول سے لے کر آخر تک تمام واقعات کو سامنے رکھیں تو بہت سارے شواہد بنتے ہیں۔ ایک شواہد کو آپ مشکوک کر سکتے ہیں، لیکن 10 شواہد ہوں تو پھر آپ کو پھر ذہن میں انسان کے پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ 10 شواہد ہیں تو حتماً کوئی نہ کوئی بات تھی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر یہ احتمال بھی ہم دیں، احتمال اتنا قوی ہے کہ جس سے ہماری دنیا اور آخرت اس کے اوپر منحصر ہے، تو کیا اتنا قوی احتمال اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ ہم معاشرے میں یعنی ہم جائیں کتابوں کو تحقیق کریں اپنی دوسرے مکاتب کی اور دیکھیں کہ بھئی اصل واقعہ جو ہے وہ کیا تھا۔ بہت شکریہ مولانا مہدی کاظمی صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، ہمیں اتنا وقت دیا، اتنی اچھی یہاں گفتگو کی۔ ناظرین کرام، اب یہاں پر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا گفتگو کی، تو آئیے چل کے آج کی گفتگو کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے امامت اور رہبری کے موضوع پر گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آج کی گفتگو میں بیان کیا گیا ہے کہ شہید مطہری نے آیات اور روایات کے ذریعے بھی مسئلہ امامت اور رہبری کو بیان کیا ہے۔ سورہ مائدہ کی 55ویں آیت کی تفسیر اور تشریح کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ سب امام علی علیہ السلام سے مختص ہیں۔ اس کے علاوہ شان نزول بھی امام علی کی ذات ہی ہے کہ جب حالت نماز میں اپنی انگوٹھی اتار کر فقیر کو دے دیتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی 66ویں آیت کے مطابق بھی شہید مطہری لکھتے ہیں کہ تمام اہل فکر و نظر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت غدیر قوم میں ہی نازل ہوئی ہے اور شان نزول بھی مولا کائنات کی ذات ہے۔ شہید حدیث منزلت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ہم جب کتاب اللہ اور اطرت کی بات کرتے ہیں تو جس طرح کتاب اللہ معصوم ہے اسی طرح اطرت کو بھی عصمت کے درجے پر فائز ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، یہاں پر ہم آج اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ میں مولانا مہدی کاظمی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے، ساتھ ہی ساتھ اپنے ان جوانوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ یہاں پر آئے، انہوں نے مولانا کی گفتگو کو سنا اور اپنے سوالات مطرح کیے، یہاں پیش کیے تاکہ اپنے جوابات حاصل کر سکیں اور اپنی علم کی تشنگی کو یہاں بجھائیں۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئی گفتگو کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فکر مطہر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے
امامت اور رہبری۔ ہم اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید مہدی کاظمی صاحب۔ کاظمی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے طالب علم حضرات، حاضرین کرام، جو آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ حصہ لیں گے۔ جس طرح ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بات کی امامت اور رہبری کی، قرآن اس امامت اور رہبری پر کس طرح گفتگو کرتے ہوئے نظر آتا ہے؟ ہم آج اپنی گفتگو کو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ایک بار پھر آپ کا اور سحر ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ یہ موقع مجھے فراہم کیا آپ لوگوں نے کہ شہید مطہری کے افکار جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جا سکیں۔ اس میں چونکہ شہید مطہری کے حوالے سے میں نے گفتگو کرنی ہے، ان کے افکار کے حوالے سے، ویسے تو بہت آیتیں ہیں قرآن مجید میں کہ جو امامت کے اس بات کے لیے ہم پیش کرتے ہیں، لیکن میں سے جو جس طرح شہید مطہری لے کر آئے ہیں اپنی کتابوں میں اور انہوں نے بیان کیا ہے، ان سے استدلال کیا ہے، اس کی طرف میں تھوڑا زیادہ توجہ ہے وہ دوں گا۔ جی، سورہ مائدہ کی 55ویں آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا جو ہے فقط اور فقط ولی تم لوگوں کا جو ہے وہ خدا ہے، ولی اور رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں؟ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں، رکوع کی حالت میں، رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہاں پہ واضح ہے کہ اس میں جو ہے وہ ولی کے معنی کے ہیں، جو ہے وہ سرپرست کے ہیں، ولایت جو ہے سرپرستی اور تسلط کے معنوں میں جو ہے ہم لیتے ہیں۔ تو اس کا مصداق اہل سنت اور اہل تشیع سب مفسرین حضرات جو ہے وہ تاریخ میں بیان کرتے ہیں حضرت علی علیہ السلام، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ دونوں جو ہے وہ ان کے نزدیک، اور واقعہ یہی تھا کہ رسول امام علی علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی رکوع کی حالت میں جاتے ہیں، تو یہ کوئی ایک ایسا اہم پیغام ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچائیں، اور وہ آپ کو پہنچانی ہے حتماً، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غدیر خم کا واقعہ ہوتا ہے، وہی مشہور واقعہ کہ رسول خدا جو ہے وہ اپنا حضرات کو جو ہے وہ جمع کرتے ہیں، جو ہے صحابہ کو جو جا رہے ہوتے ہیں ان کو واپس بلاتے ہیں، جو پیچھے رہ گئے تو ان کو کہتے ہیں کہ ان کو شامل ہونے دو۔ شدید گرمی میں جو ہے اونٹوں کے خم کے میدان پہ، وہاں پہ اونٹوں کے پالان سے ممبر بناتے ہیں۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں الستو اولا بکم من انفسکم، یعنی میں تمہارے نفسوں سے میں خود تمہارے اوپر اولا نہیں ہوں۔ اور یہ کس اس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ہے کہ خود سورہ احزاب کی 6 آیت ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ٹھیک ہے، بلکہ بڑے واضح انداز میں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مومنین پر اولا ہوتا ہے ان کے نفسوں کے مقابلے میں، خود ان سے زیادہ جو ہے وہ ان کو اولویت دینی چاہیے نبی کو۔ تو اسی اقرار لیتے ہیں الستو اولا بکم من انفسکم، تو سب جواب دیتے ہیں بلا یا رسول اللہ، یعنی سب قبول کرتے ہیں۔ جب یہ بات کرتے ہیں تو رسول خدا پھر مشہور حدیث جو ہے من کنت مولا فہذا علی مولا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ ایک فقیر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے جو خدا کے نام پر جو ہے مجھے صدقہ دے گا، تو امام علی علیہ السلام جو ہے وہ رکوعی کی حالت میں انتظار نہیں کرتے کہ نماز تمام کریں اور جو ہے اس کو دیں، رکوعی کی حالت میں اپنی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ میری انگوٹھی لے لو، اور جو ہے بعنوان صدقہ اس کو جو ہے وہ دیتے ہیں، اور اسی وقت پھر جو یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ اور اس کی کوئی دوسری مصداق نہیں ہے، اور اس کا کوئی دوسرا مصداق جو ہے ہو سکتا ہے کہ کسی نے بعد میں یا اس کو کرنے کے لیے اس کے اوپر کیا ہو، لیکن تاریخ میں جو شان نزول ہے اس آیت کا وہ حضرت علی مقام حضرت امام علی علیہ السلام کی ذات جو اقدس ہے وہی ہے۔ تو یہاں پہ بڑے واضح انداز میں جو ہے خدا کا حکم جو ہے وہ موجود ہے کہ تمہارے لیے جس طرح رسول اور خدا، جس طرح اللہ خداوند متعال ولی ہے، رسول خدا ولی ہے، اسی طرح جو ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں کہ جن کی یہ صفات ہیں، اور وہ صفات جو ہے وہ حضرت علی کی جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے۔ تو اس میں بڑے واضح انداز میں جو ہے ولایت اور جو ہے سرپرستی کا جو ہے وہ حکم بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ 67ویں آیت سورہ مائدہ ہی کی
جو ہے اس میں پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اس میں تھوڑی میں ذرا کھل کے بحث کروں گا کیونکہ پچھلے پروگرام میں تھوڑی ہم بحث اس موضوع پہ نہیں کر سکے تھے. وہ یہ کہ رسول خدا کو کہا جا رہا ہے کہ پہنچا دیجئے وہ چیز کہ جو آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اور اگر آپ نے اس کو یہ فعل انجام نہیں دیا رسالت کا پہنچانے کا، یہ پیغام پہنچانے کا، تو آپ نے اصل میں رسالت ہی جو ہے وہ نہیں پہنچائی، یعنی کار رسالت ہی انجام نہیں دیا اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا نہیں دیا. جی سب اہل سنت منع میں بھی یہ بات واضح ہے، وہ یہ قبول کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ غدیر خم میں نازل ہوئی. خوب، غدیر خم میں کون سا واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ رسول خدا کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ فلاں حتماً یہ کام کریں، اور اگر یہ کام نہیں کریں گے یعنی ایک قسم کی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ذرا سخت لہجہ ہے. جو لہجے کا اگر ہم انداز بیان اگر دیکھیں تو سخت انداز بیان ہے کہ آپ کا سارا، یعنی اتنی مہم چیز ہے. سوچنے والی بات یہ کہ اتنی مہم چیز ہے کہ اگر آپ اس کو بیان نہیں کرتے تو آپ نے اپنا کار رسالت انجام نہیں دیا. یعنی ساری 23 سالہ جو آپ کی رسالت اور اس سے پہلے جو ساری زندگی ہے، 40 سالہ زندگی بعثت سے پہلے اور 23 سالہ زندگی جو ہے بعثت کے بعد، کوئی خدمت کوئی کام جو ہے آپ نے انجام نہیں دیا.